میٹرو ون نیوز دیکھنے والے تمام ناظرین کو آپ کے میزبان علی ذاکر کی جانب سے السلام علیکم۔ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا رمضان خصوصی پروگرام جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ، اور اس پروگرام میں آپ کا اور ہمارا ساتھ یکم رمضان سے ہے، جو کہ چاند رات تک اس بہترین پروگرام میں آپ کو مختلف ٹاپکس پر بات کرنے کو بہت ساری انفارمیشن ملے گی۔ اور اسی پروگرام میں روز کی طرح میرے ساتھ میری کو ہوسٹ موجود ہیں۔ میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو اور اسٹوڈیوز میں موجود تمام حاضرین کو ربیع عادل خان کا السلام علیکم۔ جیسے کہ علی نے آپ کو بتایا کہ ہمارا ساتھ یکم رمضان سے چاند رات تک ہے، اور مختلف شعبہ جات سے تعلق رکھنے والی مختلف شخصیات ہمارے ساتھ موجود ہوتی ہیں۔ اسی کے ساتھ آج ہمارے ساتھ جو گیسٹ موجود ہیں ان میں سب سے پہلے ہمارے ساتھ عثمان جاوید موجود ہیں، جو کہ پرنسپل بھی ہیں، اور اسی کے ساتھ جو ہیں ان کے اور ایک ایز اے فری لانسر یہ کام کر رہے ہیں، اور کراچی کے مختلف علاقوں میں جہاں پر تعلیم کی شرح جو بہت کم جانی پہچانی جاتی ہے، ان علاقہ جات میں ان کے جو ہیں وہ کئی اسکولز چل رہے ہیں جہاں پر یہ ماڈرن ایجوکیشن جیسے اے آئی، چیٹ باٹ اور بہت ساری چیزوں کی مختلف ماہر تعلیم کے ساتھ ساتھ ہونے کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے وہ مختلف سکلز وغیرہ بھی سکھا رہے ہیں۔ تو آج عثمان جاوید صاحب میں آپ کو بہت خوش آمدید کہتی ہوں پروگرام میں۔ اسی کے ساتھ ہمارے ججز اور بھی موجود ہیں ہمارے ساتھ، جس میں انس میرانی صاحب بھی ہیں، آپ کو بھی سر بہت خوش آمدید، اور فرحان بلدوی صاحب آپ ایز اے جج تو بعد میں، پہلے آپ ایز اے عالم ہمارے ساتھ آج موجود ہیں، تو آپ کو بھی بہت بہت خوش آمدید۔ ہمارے سارے مہمانوں کو خوش آمدید، اور آج آپ لوگوں سے بچوں کے اسپیچ اور نعت کے علاوہ ہم کچھ سوالات آپ سے کریں گے، تو امید ہے کہ آج آپ کا ایک اور رنگ ہمیں دیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ۔ تو چلتے ہیں ہم سب سے پہلے اپنے مہمان کی جانب۔ سر عثمان، میں آپ سے پہلا سوال یہ کروں گی کہ جن علاقہ جات میں آپ کے اسکولز ہیں وہ ایک تھوڑے سے کم، ہم کیسے پسماندہ علاقے ہیں، ان میں ایک منیمل فیس، کم فیس لے کر آپ تعلیم کے معیار کو کیسے بہتر کرتے ہیں؟ سب سے پہلے میٹرو ٹیلی ویژن دیکھنے والے سب کو میرا سلام، اور بہت بہت شکریہ آپ کا کہ آپ نے آج مجھے موقع دیا۔ فرسٹ آف آل 10 سال ہو گئے ہمیں اس فیلڈ کے اندر۔ ہم نے جب سٹارٹ اپ لیا تھا، ہم نے سٹارٹ اپ ہی ایسے ایریا سے لیا تھا جہاں پر واقعی ایجوکیشن کی ریکوائرمنٹ تھی۔ ہمارا مین مقصد ہی یہ ہے کہ ایسے ایریاز کے اندر ہم نے ماڈرن ایجوکیشن کو یوٹیلائز کرنا، اس کو ڈیلیور کرنا بچوں تک، تاکہ ہمارے پسماندہ علاقے کے جو بچے ہیں وہ اپر جو کلاس اسٹوڈنٹس ہیں، ہمارے اپر کلاس کے جو ہمارے لوگ ہیں، ان کے ساتھ کمپیٹ کر سکیں۔ ہمارے ایجوکیشن سسٹم کے اندر ہم سب سے بڑی مشکلات یہی ہیں جس کا ہمیں سامنا کرنا پڑتا ہے کہ ہمارا جو بچہ ہے وہ آنے والے وقتوں میں ہماری جو ایجوکیشن بیسیکلی جس کے اوپر ہم کام کر رہے ہیں وہ ہم ماڈرن ایجوکیشن کے اوپر کام کرنا چاہ رہے ہیں اور کر رہے ہیں۔ بیسیکلی ہم جاوید پبلیشر کے ساتھ مل کر کام کر رہے ہیں، جن کی بکس کو ہم یوٹیلائز کرتے ہیں، ان کا مواد، ان کا ڈیٹا اس طریقے کا ہے جس سے بچوں کا کانسیپٹ ایک لمیٹڈ وے کے اندر رہ کے کلیئر ہو جاتا ہے۔ تو ہمارا مین موٹیو بھی یہی ہے، پسماندہ علاقوں کی طرف جانا اور وہاں کے بچوں کو وہاں سے نکال کر لانا، اور ان کو بتانا کہ بھائی آپ وہیں تک لمیٹڈ نہیں ہیں، آپ بڑے ایریاز تک، بڑے لیول تک آپ دوسرے بچوں کو کمپیٹ کر سکتے ہیں۔ تھینک یو سو مچ۔ اسی کے ساتھ ہمارے ساتھ عتیق ساحل صاحب بھی موجود ہیں، سر بہت بہت ویلکم آپ کو۔ آپ ریجنل ڈائریکٹر ہیں سندھ کے، ایڈوائزری بورڈ ممبر ہیں الوی فاؤنڈیشن کے، اور جاوید پبلشر سے بھی آپ کا بہت گہرا تعلق ہے۔ تو سر جیسے ابھی سر نے ذکر کیا کہ جاوید پبلشرز کی ساتھ مل کر جو بچوں تک ایک اتھینٹک نالج اور اس طرح نالج پہنچائی جا رہی ہے کہ بچوں کو وہ چیزیں یاد رہے، تو سر بولتی کتابیں آپ نے کیوں اس کا انیشیٹو اور نام اس کا کیوں اس طرح ہے، یہ ذرا بتائیں آپ۔ السلام علیکم۔ سب سے پہلے تو میں ایک دفعہ پھر میٹرو ٹی وی چینل کا بہت شکر گزار ہوں، آپ نے مجھے مدعو کیا، اور میں ریگولر آپ کے پروگرام دیکھ رہا ہوں۔ پروگرام کے اندر دن بہ دن بہت زیادہ ایک ایفیشنسی آ رہی ہے اور بہت بہتری کی طرف جا رہا ہے۔ آپ لوگوں کی گفتگو بڑا محظوظ ہوتا ہوں میں اس کو سن کے، اور اس میں بہت ماشاءاللہ مجھے خود ذاتی طور پہ بہت کچھ سیکھنے کو ملتا ہے آپ سے۔ اچھا، بولتی کتابیں ایک پبلشنگ کمپنی کے ساتھ ساتھ ایک کانسیپٹ کا نام ہے۔ کانسیپٹ کیا ہے؟ ٹریڈیشنل بہت سی چیزیں ہوتی ہیں، ٹریڈیشنل چل رہی ہوتی ہیں، ہم کیا کرتے ہیں اسی ٹرینڈ کے مطابق چیزوں کو ڈیلیور کر رہے ہوتے ہیں۔ بولتی کتابیں ایک ویژن ہے، ایک مشن ہے کہ فزیکل بک کے ساتھ اس طرح کا مٹیریل پرووائڈ کیا جائے جس میں بچہ انٹریکٹیو طور پر انٹرسٹ لیتے ہوئے اس کو سمجھ سکے۔ اس کی اگزامپل میں یوں دیتا ہوں، کچھ چھوٹے چھوٹے کارٹونز آتے ہیں، اگر بچوں کو وہ کارٹونز دکھائے جائیں تو بچہ ایک ایک چیز کو یاد رکھتا ہے۔ اور اسی طرح پھر ہم نے بولتی کتابوں کے کانسیپٹ کو ویژولائز کیا ہے۔ جو کتاب بچہ فزیکل فارم میں اپنے ہاتھ میں بک میں دیکھ رہا ہے، وہی سارا مٹیریل اس کو ملٹی میڈیا پر مل رہا ہے۔ جب وہ کتاب اس کو ملٹی میڈیا پر ملتی ہے تو اس کے کئی کانسیپٹ کلیئر ہوتے ہیں، اس کے پاس سمجھنے کے لیے بہت سے چانسز ہوتے ہیں چیزوں کو، پھر وہ اسی انداز میں چیزوں کو ڈیلیور بھی کرتا ہے۔ تو یہ اس طرح کا ہم نے ایک میکینزم بنایا ہے کہ فزیکل بک کے ساتھ ہم نے یہ سسٹم بنایا کہ فزیکل بک ہو، اس کے ساتھ سافٹ ویئر کام ہو۔ لکھا ہوا بچوں کو یاد نہیں ہوتا، جو بچے دیکھ کر اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں۔ یہ بھی ایک بڑا آپ کا بہترین سوال تھا کہ پوری بک پیسٹ نہیں ہے،
इट्स मीन कि उस बुक के पैराग्राफ को कॉन्सेप्शनल बेस में स्टोरी में ढाला है। और मैं आपको एक बात और बता दूं, जावेद पब्लिशर बोलती किताब में 1987 से काम कर रहा है, 1987 से। और बोलती किताब में जो स्लोगन है हमारा, हमने 2007 में इसको इंट्रोड्यूस करवाया था। बोलती किताब में एक वैसे ही बड़ा यूनिक नेम है, तो कॉल करता है मेरे बारे में जाने, बोलती किताबें क्या है, तो इसके पीछे एक बहुत बड़ा कॉन्सेप्ट है। बिल्कुल बिल्कुल। आज हमारे साथ फरहान बल्देवी साहब मौजूद हैं। रबिया, मैं आज हमें मालूम है कि आप आलिम भी हैं। रमज़ान मुबारक का महीना है और इस महीने में ज़्यादातर लोगों के कुछ सवालात ऐसे होते हैं, एक बेसिक नॉलेज जिस तरह लोग जानना चाहते हैं। फरहान साहब, मुझे बताइएगा कि ज़कात देने का जो तरीका है, कई ममालिक में हमने देखा है कि जो एक वहाँ की आवाम होती है वो बैतुल माल में अपने ज़कात की जो रकम वो जमा करा के फिर उसका काम ये होता है कि वो हकदार तक पहुँचती है। पाकिस्तान में ऐसा कई हद तक नहीं है। ज़कात देने का सही शरई तरीका क्या है? अच्छा, जो बेसिकली फ़र्ज़ ज़कात है ना, वो अपने अक़रबा को तो नहीं दे सकते आप, लेकिन जो आपके रिश्तेदार हैं, पहला अक़रबा में कौन कौन आता है? खूनी रिश्ते, जो खूनी रिश्तों में से किसी को भी नहीं दे सकते। हाँ, लेकिन जो ज़कात बाकी है, मिसाल के तौर पे आपके कोई कज़न है जिन्हें हम नॉर्मली उमूमी तौर पे, जो आपका ख़ानदान है, अव्वलीन हक़ उन लोगों का, अगर उनमें से आपको कोई नहीं मिलता फिर आपके पड़ोसियों का हक़ है। अब पड़ोसियों की वही तरतीब है जो हदीस के एक मफ़हूम से होती है कि 40 घर राइट हैंड, 40 घर लेफ्ट हैंड, 40 घर फ्रंट, 40 बैकवर्ड। अब इन 40 घरों को आप लगाएंगे तो इनमें अगर आपको कोई ऐसा घर मिलता है जो उस चीज़ का मुस्तहिक है, अगर ये नहीं है तो 40 घर का मतलब है कि आपकी पूरी कॉलोनी उसमें एक तरह से शामिल, एक मोहल्ला पूरा इतना ही होता है कि जिसमें 100-120 घर हों। तो ये दूसरी, उसके बाद अगर ये ना हो, फिर उसके बाद अगर आप किसी फाउंडेशन पर आपको लगता है जो, क्योंकि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि आमाल का दारोमदार नीयतों पर, जैसे कि आपने अगर किसी मुल्क में बैतुल माल है, वो हम नीयत यही करके दे रहे होते हैं कि भाई ये बैतुल माल से मुस्तहिक तक पहुंचेगा। इसी तरह आप किसी फाउंडेशन को दे रहे हैं, किसी इदारे को दे रहे हैं ज़कात, ज़्यादा बेहतर तरीका ये है कि आप किसी को ज़कात के माल का मालिक बनाएं। तो उसकी ज़्यादा बेहतरीन सूरत ये है कि आप अगर ज़ाती तौर पे, ये बेहतरीन तरीका है। और दूसरा ये मालिक बनाने का हमारे यहाँ एक अजीब सा कॉन्सेप्ट ये है कि जब कोई ज़कात दे रहा हो, तो मिसाल के तौर पे एक तालिब इल्म है जो कि इल्म हासिल, हम उसे ज़कात देते हैं और ज़कात देते हुए ये चीज़ बताते हैं कि आपने ये पैसा इस्तेमाल करना है अपनी तालीम के लिए। ये गलत तरीक़ाकार है। अच्छा, मैं आपकी बात को इंटरप्ट कर रहा हूँ। ज़कात देते हुए हम अगर किसी को ज़कात दे रहे हैं, क्या हमें ये बेसिक सी नॉलेज है उसे बताना लाजमी है? नहीं, बताना लाजमी नहीं। अच्छा, ये एक कॉन्सेप्ट बना हुआ है कि मेरी ज़कात ही कबूल नहीं है अगर मैं नहीं बताऊं। बिल्कुल ऐसे ही, क्योंकि मिसाल के तौर पे बहुत सारी, देखें, खुददारी एक ऐसा मैटर है, लोगों में होता है, एक इंसान में होता है। आप जब उसको बता रहे होंगे तो वो खुद इन्फीरियरिटी फील करेगा। बेटर नॉट टू टेल, कि नहीं बताएं। आप उससे कहें कि ये हदिया मेरी है, आपकी नीयत किसकी है? ज़कात। हाँ, तो वही मैं बता रहा था कि लोग ज़कात देते हुए उसको, बच्चे, एक स्टूडेंट उसको पहले से कह देते हैं कि ये पैसा आपने इस्तेमाल करना है अपनी तालीम के लिए। नहीं, आपने मालिक बनाना है। अब मालिक बनने के बाद वो बच्चा या वो इंसान जो भी है वो इस्तेमाल अपनी मर्जी से अपनी ज़रूरियात के तहत कर सकता है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, हम एक और चीज़ देखते हैं कि लोग समझ नहीं पाते कि हमने ज़कात का असल हकदार कौन है। अगर फैमिली में नहीं है, किसी वो इदारे को नहीं देना चाह रहा है, तो ये जिस तरह अगर कोई एक ऐसा शख्स है जो ज़कात का हकदार नहीं है, लेकिन वो अपने आप को शो इस तरह करता है कि मैं हकदार हूँ, अगर उसको ज़कात दे दी जाए। अच्छा, ज़कात का हकदार कौन है? ये बहुत अच्छा सवाल है। ज़कात का हकदार हर वो शख्स है जो ज़कात जिस पर लाजिम नहीं है, वाजिब नहीं है। मिसाल के तौर पर निसाब ज़कात है, अगर मैं निसाब ज़कात का मालिक नहीं रहा पूरे साल, तो मुझे आई एम अर्निंग गुड, लेकिन अगर मुझे कोई ज़कात देगा या आप पर ज़कात वाजिब नहीं है और आपको कोई देगा तो उसकी ज़कात हो जाएगी। यानी कि लाजमी नहीं है कि इसके लिए आप बहुत ही कोई ऐसा शख्स ढूंढें जो बहुत ही ज़्यादा मुस्तहिक। वो शख्स जिस पर खुद ज़कात वाजिब नहीं है, उसको आप क्या कर सकते हैं? दे सकते हैं। उसके लिए लाजमी है, हाँ, तहकीक लाजमी है। आपसे ये सवाल फिर नहीं होगा, अगर आपने तहकीक की और आपको लगता है फलां शख्स जो है वो मुस्तहिक है, तो आप उसको दे दें। आपके ज़िम्मे था नीयत के साथ तहकीक करते हुए दे देना। आपने दे दी,
اس کے بعد وہ جو کرے گا وہ آپ کی نیت میں شامل نہیں ہے. ٹھیک ہے. اچھا ایک اور سوال مجھے بتائیے گا, اکثر ہمارے یہاں لوگوں میں دیکھا جاتا ہے ہم نے جی افطار نہیں کیا تھا, کچھ کھایا نہیں, رات میں ڈنر نہیں کیا, سو گئے, صبح آنکھ نہیں کھلی, سحری کے وقت آنکھ نہیں کھلی, جب وہ صبح اٹھے گا تو کیا شرعی طور پر اسے روزہ معاف ہے؟ اچھا مثال کے طور پر اگر اس کی نیت ہے اور وہ رکھنا چاہتا ہے, اگر نہیں رکھنا چاہ رہا, لازمی سی بات, آپ نے ایک اتنی بڑی کنڈیشن بتائی کہ اس نے افطار بھی نہیں کی, ڈنر بھی نہیں کیا, یا افطار کر لی ڈنر وغیرہ نہیں, اٹ از ناٹ پاسبل, ہیلتھ وائز بھی اس کو امپیکٹ ہوگا یہ, تو اس صورت میں اس پر قضا لازم آئے گی, یعنی کہ وہ ایک روزہ جو اس نے چھوڑا ہے, ہاں اگر اس نے نیت کر لی اور صبح شروع میں وہ کہتا ہے کہ میں تو روزہ رکھ رہا ہوں, پھر 2-3 بجے سے یاد آتا ہے یہ, اگر ایسا ہو کہ ایک بندے نے تو اگر وہ توڑ دیتا ہے, جذبات میں آ کے روزہ رکھ وہ لیا, توڑ دیتا پھر اس پر کفارہ آئے گا, پھر اس پر کفارہ. ہاں پھر کفارہ. ٹھیک ہے, یہ بہت بیسک نالج ہے لیکن لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے. اور ایک سوال اب میں چلوں گا نا صاحب آپ کی جانب, علمی سوال ہو رہے ہیں, ایجوکیشن کے حوالے سے ہو رہا ہے. آپ زیبس یونیورسٹی میں جنرل سیکرٹری ہیں ڈیبیٹ سیکٹر میں, وہاں پر کیا فرائض سر انجام دے رہے ہیں, وہاں کیا کام ہو رہا ہے زیبس یونیورسٹی میں اسپیچ کے حوالے سے, اسپیچ کو لے کے؟ اچھا پہلے تو آپ تمام ناظرین کا اور آپ سب کا بہت بہت شکریہ. بیسکلی جو یونیورسٹی ہوتی ہے اس میں آلریڈی سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں, یہ نہیں ہوتا کہ کوئی بچہ آ رہا ہے اور وہ خود اپنے حساب سے بنا رہا ہے اس کو, تو سوسائٹیز ایگزسٹ کرتی ہیں. بس اس میں جب آپ جا رہے ہوتے ہیں, فار ایگزامپل آپ نے 2024 کے اندر ایڈمیشن لیا, تو اب آپ ڈائریکٹلی اگر آپ نے جوائن کر لی کوئی سوسائٹی تو آپ جائیں گے جنرل باڈی کے اندر, اس کے بعد آپ نے 1 سال جنرل باڈی کو سرو کیا, دین آپ جائیں گے ایگزیکیوٹیو باڈی کے اندر. اب ای سیز کہتے ہیں, مطلب جی بی ہوتا ہے, پھر ای سی ہوتا ہے. اس کے بعد آپ ای سیز کو 1 سال ایکسپیرینس حاصل کرنے کے بعد دین یو ول ایلیجبل کہ آپ اب ایگزیکیوٹیو باڈی کی طرف جائیں, جس میں آتا ہے جنرل سیکرٹری اور پریزیڈنٹ, جو میں ابھی ہوں زیبس کا جنرل سیکرٹری. بٹ محنت اصل میں, لیکن یہ چیز ایک ہوتی ہے انٹرپٹ یہ چیز کرتی ہے کہ اگر آپ پہلے سے ہی ایک چیز کو لے کے چل رہے ہیں, اب فار ایگزامپل کوئی ایک نیا بچہ ہے, اس کو یہ پروسیس اس لیے کہا گیا ہے کہ جی بی میں رہے, ای سی میں رہے, تاکہ اگر وہ نیا ہے تب بھی وہ سیکھ جائے. ٹھیک ہے, لیکن آلریڈی اگر آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا ہے تو پھر یونیورسٹی دیکھتی ہے, ایڈمائر کرتی ہے کہ اگر آپ کے کوئی کریڈیبل بندہ نہیں ہے تو اوبویسلی وہ آپ کو چانس دیتی ہے کہ آپ آ جائیں. سر آپ یہ بتائیں کہ جیسے آپ ڈیبیٹنگ سوسائٹی کے جو ہیں وہ جنرل سیکرٹری ہیں, تو جیسے پروگرامز کے اندر وہ ہوتی ہے تقریری مقابلے, اور ایک عام روٹین میں آپ کی یونیورسٹیز میں ہوتے ہوں گے, تو اس کو آپ پھر کس طرح لے کر چلتے ہیں؟ کیونکہ ظاہر سی بات ہے, جیسے ہماری کل بھی بات ہو رہی تھی کہ یہاں ہمارے پاس ٹائم بہت شارٹ ہوتا ہے, وہاں تو ہمارے پاس پراپر ایک ٹائم ہوتا ہے, تو پھر اس میں پھر آپ لوگ کیا کس طرح ججمنٹ کرتے ہیں اور کس طرح کے آپ کے پاس چیزیں ہوتی ہیں؟ اچھا اس میں نا ہم لوگ تو یہاں پر دیکھتے ہیں کہ بچے آتے ہیں اور موضوع ملا ان کو, انہوں نے تقاریر کی اور وہ چلے گئے, لیکن اس میں کافی زیادہ ٹائپس آتی ہیں. جس طریقے سے ماڈل یونائٹیڈ نیشنز آتا ہے جس کو MUN کہا جاتا ہے, ٹھیک ہے, وہ اس سے بڑا سیکٹر ہے جو ڈیکلیمیشنز ہوتی ہیں. اب ایک دوسری ڈیکلیمیشن آتی ہے, اس طرح پارلیمنٹری ڈیبیٹ آتی ہے, اس طرح اس کے الگ الگ ریجنس ہیں جس کے اندر جو بچہ جہاں پر کمفرٹیبل ہوتا ہے وہ اس کو دیکھتا ہے اور وہ وہاں پر چلا جاتا ہے اس سائڈ کی طرف. لیکن اس میں یونیورسٹیز کا کریڈٹ یہ ہوتا ہے کہ وہ جس طریقے سے ہماری یونیورسٹی کی پریزیڈنٹ نے میڈم شہناز وزیر علی, تو وہ اسٹوڈنٹس کو اتنا سپورٹ کرتی ہیں کہ جب میں نے اپنی پہلی تقریر کی تھی تو انہوں نے مجھے بلا کر کہا کہ آپ آؤ, مجھے اپنی غلطیاں, میں آپ کو اسٹرینتھ بھی بتاتی ہوں, آپ کی غلطیاں بھی بتاتی ہوں, ٹھیک ہے. اس وجہ سے پھر آپ اس طریقے سے آپ بڑے ایونٹس کروا سکتے ہیں. کراچی کے اندر ریسنٹلی ہم نے سدائے ذوالفقار کے نام سے پورے کراچی کا ڈیکلیمیشن کانٹیسٹ کروایا, جس میں 22 یونیورسٹیز جو ہیں موجود تھیں وہاں پر. تو ان چیز کے پیچھے اب آپ کا ایک ویژن ہوتا ہے, بٹ اس کو امپلیمنٹ آپ کے اساتذہ کے ساتھ ہی آپ مل کے کر سکتے ہو. بالکل بہت زبردست جواب آپ کی جانب سے بھی. ربیہ یہاں ایک وقت ہوا چھوٹے سے بریک کا, کہیں مت جائے گا, ملتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. پروگرام کا سلسلہ آگے بڑھاتے ہیں. سر میرا آپ دونوں سے بطور پرنسپل اور بطور ایک اونر یہ سوال ہے کہ جاوید پبلشرز نے جو بولتی کتابیں لانچ کی, اس میں AI کو اور مصنوعی ذہانت کو آپ لوگوں نے کس طرح امپلیمنٹ کیا؟ یہ میں آپ سے میرا سوال ہے سر عثمان کہ آپ ایز اے پرنسپل بتائیں کہ آپ نے اپنے اسکول میں ان بکس کو رکھنے کا آپ کا کیا, آپ کے دماغ میں کیا کانسیپٹ ہے, اور سر آپ ایز اے اونر اس کا جواب دیجیے گا. میں بتاتا ہوں آپ کو. جی سر. بیسیکلی جیسے میں نے سٹارٹ میں آپ کو ایک بات بتائی کہ ہمارے ایجوکیشن کا پرپز ہی یہ تھا ہم بچوں تک وہ چیز ڈیلیور کریں جو ہمارا بچہ اگر یہاں سے اٹھ کر کسی اپر کلاس والے ایریے میں جائے تو وہ ان بچوں کو بیٹ کر پائے.
نہ کہ ہم نے بچوں کو بیسیکلی یہ سکھانا ہے کہ بھائی آپ ایک لمیٹیشن کے اندر نہیں ہے. میجورٹی آف سکولز کیا کرتی ہے کہ سرکل کے اندر لمیٹیشن کے اندر بچہ پڑھ رہا ہے نہیں, ہمارا وہ مقصد نہیں تھا. بولتی کتابوں کے ساتھ جو ہمارا لنک ہوا اس میں بیسیکلی یہ جو بکس کے اوپر ورکنگ کر رہے ہیں ان میں جو میں نے دیکھا ابھی تک ان میں کنسائز بھی ہوتی ہیں, اس سے ڈفرینٹ بکس بھی ہوتی ہیں. کنسائز بیسیکلی کیا ہے, لوور مڈل کلاس ایریاز کے اندر جو ہمارے سکولز ہیں, کیمپس 1 جو ہمارا اسٹارٹ اپ ہی ہمارا اس چیز سے ہم نے لیا تھا, تو وہاں پر ہم نے جو ان کی بکس لگائی ہیں, جو ایسے کمپیوٹر کی اے آئی کے اوپر بات کر لیتے ہیں. آج کل دور ہی سارا اے آئی کا ہے. اگر ہم یہ بولیں کہ بھائی کمپیوٹر کسی بھی فیلڈ میں یوز نہیں ہوتا, نہیں میڈیکل سے لے کر ایچ اینڈ ایوری تھنگ آپ کا, جی جی بالکل ایسے ہی ہے. کمپیوٹر کی فیلڈ آج تک ہر جگہ پہنچی ہوئی ہے. تو ہمارا مین مقصد ہی بچوں کو اے آئی سے آگاہ کرنا, بتانا, تاکہ ہمارا بچہ آنے والے وقتوں میں اپنے لیے اسٹینڈ لے سکے, ان کو انٹرنیشنل لیول پر پتہ ہو. تو اس بیس پر ہم نے جاوید پبلیشر سے کنٹریبیوٹ کیا تھا. بیسیکلی آئی کین ٹو ڈسکور بکس. تو ایکسپو میں جب میں گیا تھا تو میں نے جاوید پبلیشر کی بکس دیکھی تھی 1 to 8 تک 7 تک کی کمپیوٹر کی. تو بیسیکلی ان کے اندر جو ان کا نیو آیا تھا, سیٹ اپ آیا تھا, اس میں بہت انہوں نے ڈفرینٹ کام کیا, ایک نئی لک نظر آئی, دوسرے پبلیشر سے ہٹ کر ایک نئی لک نظر آئی, جس میں پتہ چلا ہاں بھی بچوں کو یہ نہ صرف پڑھانے کے اوپر کام کریں بلکہ پریکٹیکلی کے اوپر. اگر میں کمپیوٹر کا نام لوں, کمپیوٹر بیسیکلی ہے پریکٹیکل چیز کا نام. ہم پڑھا کر بچوں کو ان کے مائنڈ میں ان کو کلیئر نہیں کر سکتے, ان کا مائنڈ کلیئر بالکل نہیں. جی بالکل, کیونکہ ان کی بکس کے اندر بیسیکلی یہ چیزیں پریکٹیکلی بہت ساری چیزیں انکلوڈ ہیں, ورک شیٹس انکلوڈ ہیں, ایکسرسائز انکلوڈ ہیں, جن سے بچے کا کمپلیٹلی طور پر کانسیپٹ کلیئر ہو جاتا ہے. سر اسی سوال کو آپ اپنا جواب دیجیے. کافی حد تک چیزوں کو عثمان بھائی نے کور کیا ہے. میں اس بات کو یوں آپ کو بتاتا ہوں کہ اے آئی تو ایک آگے کی چیز ہے. اے آئی تک بچوں کو, اسٹوڈنٹس کو یا ایز اے ٹیچر ان کو وہاں تک کیسے لے کے جایا جائے. کسی بھی بک کو پڑھانے کے لیے ایک اصطلاح یوز ہوتی ہے SLO, اسٹوڈنٹ لرننگ آؤٹ کمز. جب بھی آپ کتاب کا SLO ڈلیور کریں گے تو آپ SLO کے اندر ان تمام چیزوں کو امبیڈ کریں گے جو ذہنی صلاحیتوں کو بروے کار لا سکے. فار ایگزامپل میں ایک مثال آپ کو دیتا ہوں. اسلامیات کی کتاب ہے, اسلامیات کی کتاب ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت پر گفتگو ہو رہی ہے اس پہ, اور اس کا SLO کیا بنے گا؟ اس کا SLO یہ ہوگا کہ جب ہم اسٹوڈنٹ کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر, سیرت النبی پر پڑھائیں گے چیپٹر, تو اس کا جو آؤٹ پٹ نکل کے آئے گا وہ یہ ہوگا کہ بچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو اپنانے کی کوشش کرے گا. SLO یہ ہو گیا اس کا. ہم نے کیا کیا ہے, کتاب کی ڈلیوری کو ممکن یوں بنایا ہے کہ تمام چیزوں کو SNC سنگل نیشنل کریکولم کے عین مطابق SLO کا پارٹ بنایا. اور ہم نے ایک بہت یونیک کام کیا ہے جس پہ پبلشر کام نہیں کرتا. ہم نے ملٹی میڈیا کے ساتھ انٹیگریٹ کیسے کیے ہے. ہماری کتاب میں فار ایگزامپل 120 پیجز ہیں ایک کتاب کے اندر. ان 120 پیجز کے اندر ٹاپ آف دا رائٹ QR کوڈ امبیڈ کیا. یو جسٹ ہیو ٹو اسکین. آپ نے QR کوڈ اسکین کیا اور وہ چیپٹر جو آپ پڑھ رہے ہیں, فار ایگزامپل میتھ میں ایڈیشن پڑھ رہے ہیں, سبسٹریکشن پڑھ رہے ہیں, یا آپ سائنس میں اینیملز پڑھ رہے ہیں, آپ نے اس کو کلک کیا تو آپ کے سامنے ڈیش بورڈ آ جاتا ہے. آپ نے کانسیپٹ پہ جانا ہے تو آپ کانسیپٹ پہ کلک کریں گے. آپ نے ویڈیو لیکچر پہ جانا ہے تو آپ ویڈیو لیکچر پہ چلے گئے. آپ نے موبائل اپلیکیشن پہ جانا ہے, آپ اپلیکیشن پہ چلے گئے. اس کے علاوہ صرف بچے کی بات نہیں ہو رہی. اس سے پہلے میں آپ کو بتاؤں, جس سوسائٹی کے اندر ہم ایگزسٹ کر رہے ہیں وہاں 3 چیزوں کی ضرورت ہے. سب سے پہلے پیرنٹس کی کاؤنسلنگ کی ضرورت ہے. ہاؤ ٹو ڈیلیور AI, ہاؤ ٹو ڈیلیور آرٹیفیشیل انٹیلیجنس. یہاں جو ہے نا آپ کا پیرنٹس اس بات کو ماننے کو ہی نہیں تیار, نہیں کر رہا. دوسری بات, ٹیچر کو اس سسٹم کی نو ہاؤ ہونا بہت ضروری ہے. صرف چیٹ GPT سے کوشچن آنسر کر کے AI کو انڈرسٹینڈ نہیں کیا جا سکتا. چیٹ GPT کو اب جب کوشچن آنسر کرتے ہیں تو آپ کو وہ ڈیلیور کرتا ہے جو آپ اس سے پوچھتے ہیں. ہم صرف ایک لمیٹڈ گراؤنڈ کے اندر کام کر رہے ہیں, دنیا بہت ورس پہ کام کر رہی ہے. ہم ابھی AI پر کام کر رہے ہیں اور ہمارے پڑوسی نے ڈیپ سیک بنا لیا. تو ہم بچے کو اس لیول پر تیار کریں گے کہ آج کا بچہ کوڈنگ کر رہا ہے. بالکل صحیح. اور اب تو آپ کے کراچی کے اندر بہت سارے اسکول ہیں جہاں مصنوعی ٹیچرز ایگزسٹ کرتے ہیں, آپ جانتے ہوں گے. تو اس طرح ہم نے اس سسٹم میں امبیڈ کرنے کے بعد بچوں کو کمپیوٹر اور موبائل کے ساتھ اتنا نارملائز کر دی ان کے لیے چیزیں کہ وہ ٹیکنالوجی کے قریب آئیں, ٹیکنالوجی سے دور نہ ہوں. تو اس سسٹم کا ہم نے میکینزم یوں سیٹ کیا ہے. دوسری بات عثمان بھائی نے کور کی کہ AI میں کمپیوٹر کی کتابوں میں ہم نے سسٹم کو کنورٹ کیا ہے, سسٹم کے ساتھ انٹیگریٹ کیا. اس کے حوالے سے میں آپ کو بتاؤں, دیکھیں بہت ساری چیزیں جن کے کانسیپٹ ابھی تک کئی لوگوں کو کلیئر نہیں ہیں.
جس میں اے آئی کی اگر میں بات کروں تو ہمارے گرد و نواح وہ چیزیں موجود نہیں ہیں، لیکن آپ ورلڈ لیول پہ دیکھیں جو ایجوکیشن پہ کام کر رہے ہیں وہ تو ان چیزوں کو حقیقتاً ڈیلیور کر رہے ہیں. روبوٹس آیا تھا، ہم نے روبوٹس پہ کتنا کام کیا؟ نہیں. یہ ہم انڈیویجول پبلشرز اپنی حیثیت میں اپنی سوسائٹی کو ایجوکیشن میں کنٹریبیوٹ کر کے چیزیں ڈیلیور کر رہے ہیں. اور اگر ہم یہی دیکھیں تو ہمیں گورنمنٹ کیا سپورٹ کر رہی ہے، تو گورنمنٹ کی طرف سے ہمیں کسی بھی طرح کی کوئی سپورٹ نہیں ہے اس میں. اچھا سر، جیسے ہم نے کہا کہ بالکل ربیہ، ہم کنٹینیو کریں گے، یہاں پر وقت ہو جاتا ہے ایک چھوٹے سے بریک کا. اب ہم چلتے ہیں ایک چھوٹے سے بریک کی جانب، لیکن بریک کے بعد ہمارے نعت اور اسپیچ کمپٹیشن ہے، کہیں جائیے گا مت. ملتے ہیں چھوٹے سے بریک کے بعد. میٹرو ون دیکھنے والے تمام ناظرین کو پروگرام میں پھر سے خوش آمدید. پروگرام کو آگے بڑھانے سے پہلے میں ہمارے جو سپانسرز ہیں ان کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گی جن کے تعاون سے یہ پروگرام آپ تک آیا. العابد ایجوکیشنل سوسائٹی، الجاوید پبلشرز، بولتی کتابیں، آل سندھ پرائیویٹ اسکولز اینڈ کالج ایسوسی ایشن، ٹی پارٹنر ہر پل تازہ چائے، ریکول سرپ، موو فارما پاکستان کی طرف سے آپ تمام ہی افراد کا بہت شکریہ کہ یہ پروگرام آپ تک پہنچایا. اور اسی کے ساتھ ہم اپنے نعت کے جی نہیں، اور اس سے پہلے میں ہمارے وارڈروب پارٹنر کا بھی شکریہ ادا کرنا چاہوں گا. جیسے آپ مجھے جن کے ڈریسز پہنے ہوئے دیکھ رہے ہیں، انصاری کرتا فیشن، ان کا بھی میں بہت مشکور ہوں کہ انہوں نے اتنے اچھے ڈریسز جو ہے وہ مجھے اسپانسر کیے. اب چلتے ہیں ربیہ ہم اپنے نعت کے کمپٹیشن مقابلے کی طرف، جس میں سب سے پہلے ہمارے پاس جو پارٹیسپینٹ ہیں وہ ہیں ارج ذیشان، گریسفل گرامر ہائی اسکول سے. بیٹا آپ ڈیسک پر آ جائیے. آپ سبھی پارٹیسپینٹس کے پاس 2 منٹ کا وقت ہے، وقت کی پابندی کا خیال رکھیں. مدینے سے بلاوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے، یہاں مرضی نہیں چلتی کسی کی، مدینے والا ہی بلوا رہا ہے، میرا دل بھی تو اپنے ساتھ لے جا، اکیلا کیوں مدینے جا رہا ہے، مدینے سے بلاوا رہا ہے، میرا دل مجھ سے پہلے جا رہا ہے. نیکسٹ ہماری پارٹیسپینٹ ہیں ایمان فیصل، الحسیب اسکول سے. خوشبو چمن کے گلوں میں کہاں جو نبی کے پسینے میں موجود ہے، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے حسین، چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں میں موجود ہے. نعت کے مقابلے کی آخری پارٹیسپینٹ ہماری ہیں سائرہ امتیاز، دا شہباز ایجوکیشنل سسٹم سے. بیٹا آپ کے پاس بھی 2 منٹ کا وقت ہے. میری
खत मदीने से यूं ही नहीं, मेरे आका का रोज़ा भी खतरा न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो, मौत क्या जिंदगी की भी परवाह न हो। काश सरकार एक बार मुझसे कहे, काश सरकार एक बार मुझसे कहे, अब तेरा जीना मरना मदीने में है, अब तेरा जीना मरना मदीने में है। मच आप तीनों पार्टिसिपेंट्स का, इसके साथ ही आप तकरीर के मुकाबले शुरू करते हैं अपने स्पीच कंपटीशन की जानिब, जिसमें हमारा उन्वान है आज हमारी तालीमी पस्ती के असबाब। हमारे पास पहली पार्टिसिपेंट मौजूद हैं अनमोल इलाही मोहम्मद अनवर, जिनका ताल्लुक है ग्रेसफुल ग्रामर हाई स्कूल से। सदर अली वकार और मुअज़्ज़ज़ सामीन, आज मैं आपके सामने किसी एक मसले पर नहीं, हमारी कौम के सबसे बड़े अलमिये पर बात करने आई हूँ। एक ऐसा अलमिया जो खामोश नहीं चीखता है, मगर सुनने वाले कान हमने खुद बंद कर रखे हैं। किसी कौम की तरक्की उसकी ऊंची इमारतों, सड़कों या हथियारों से नहीं होती, बल्कि उसके तालीमी मयार से जानी जाती है। तालीम वो चिराग है जो कौमों के मुस्तकबिल को रोशन करती है और उन्हें गुलामी से आज़ादी तक ले जाती है। यही तालीम, यही ताकत कौमों को शऊर देती है, समत अता करती है। तालीम सिर्फ रोजगार का जरिया नहीं, बल्कि फिक्री आज़ादी, खुद एतमादी और कौमी बका की जमानत है। और जब ये ताकत कमज़ोर पड़ जाए तो पूरी कौम की जड़ें हिल जाती हैं। हमारे तालीमी ज़वाल का पहला सबब फरसूदा, बेजान और मुर्दा निज़ामी तालीम है। हमारा तालीमी निज़ाम आज भी माजी के साए में कैद है। निसाबे वक्त की रफ्तार से हम आहंग नहीं, बल्कि रट्टाबाजी को इल्म समझ लिया है। यहाँ सोचने वाले दिमाग नहीं, याद करने वाली मशीनें तैयार की जाती हैं। दूसरा सबब उस्ताद की तजलील है। कौमें तब जवाल का शिकार होती हैं जब वो अपने रहनुमाओं की कदर खो बैठे, और उस्ताद सबसे बड़ा रहनुमा होता है। जब उस्ताद बावकार न रहे तो इल्म की तासीर ख़त्म हो जाती है, और जब इल्म बेअसर हो जाए तो नस्लें सवाल करना छोड़ देती हैं। तीसरा सबब वालिदैन की मुजरिमाना गफलत है। बच्चे की पहली दरसगाह माँ की गोद और बाप की निगरानी होती है, और जब वालिदैन अपनी बुनियादी जिम्मेदारियों से गाफिल हो जाएं तो तालीमी पस्ती जन्म लेती है। अक्सर वालिदैन नंबर और डिग्री तो चाहते हैं, मगर किरदार, शऊर और तरबियत से लाताल्लुक रह जाते हैं। नतीजतन बच्चा तालीम तो हासिल कर लेता है, मगर समत के बगैर। सदर अली वकार, इन सब से बड़ा सबब हमारी इज्तिमाई बुज़दिली और बेहिसी है। हम जानते हैं ये सब कुछ गलत है, मगर बोलते नहीं, बदलते नहीं, लड़ते नहीं। हम सोशल मीडिया पर नारे तो लगाते हैं, मगर अमली मैदान में अमल नहीं करते। अगर हम वाकई बदलना चाहते हैं तो हमें तालीम को रस्म नहीं, जिहाद बनाना होगा। हमें तालीम को अपनी अव्वलीन तरजीह बनाना होगा। आप सबकी समाअत होगा। हमारी नेक्स्ट पार्टिसिपेंट है जिनका ताल्लुक है अल हक स्कूल से, और नाम है इनका तानिया राशिद। आपका पस्ती के असबाब जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। जनाब आली मोहतरम असातिज़ा इकराम और मेरे अजीज़ साथियों, अस्सलाम वालेकुम। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तालीमी पस्ती के असबाब। जी बिल्कुल, आप स्टार्ट कर सकते हैं, आपके पास टाइम है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। मेरी आज की तकरीर का उन्वान है तालीमी पस्ती के असबाब। तालीम का मतलब है जानना, मालूम करना या किसी बात का इदराक होना। परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, परों को खोल ज़माना उड़ान देखता है, ज़मीन पर बैठ के क्या आसमान देखता है। हमारे प्यारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इल्म हासिल करो खा तुम्हें इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। एक और जगह प्यारे से शेर फरमाया कि इल्म हासिल करो खा तुम्हें इसके लिए चीन ही क्यों ना जाना पड़े। इल्म हासिल करो माँ की गोद से लेकर लहद तक। जनाब आली वकार, हमें इल्म हासिल करना चाहिए,
علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ غار ہرا کے چراغ سے لے کر کوہ نور کی تجلی تک، غار ہرا کے چراغ سے لے کر کوہ نور کی تجلی تک، پتھروں کی دنیا سے لے کر بلند و بالا عمارتوں تک، پتھروں کی دنیا سے بلند و بالا عمارتوں تک، گھڑی کی سوئیوں سے لے کر ہواؤں میں اڑان تک، گھڑی کی سوئیوں سے لے کر ہواؤں میں اڑان تک، علم و دانشی کی صدا پکار پکار کر کہہ رہی ہے۔ تعلیم ہی سکھاتی ہے جینے کا سلیقہ، سعادت سیادت عبادت ہے علم، سعادت سیادت عبادت ہے علم، بصیرت ہے دولت ہے طاقت ہے علم۔ پیارے ساتھیوں، گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، گھڑی یہ الوداع کی ہے بچھڑنا لازمی ٹھہرا، فضائے دوستہ کو بدلنا لازمی ٹھہرا۔ جاتے جاتے میں اپنی پیاری سی ٹیچرز کے لیے ایک شعر کہنا چاہوں گی۔ یہ جو ہماری درسگاہوں میں استاد ہوتے ہیں، ہماری نیکسٹ پارٹیسپینٹ جو جن کا تعلق پٹیل اسکول سے ہے ہمارے ساتھ یہاں موجود ہیں اور نام ہے ان کا میمونہ نوید۔ جی میمونہ، آپ کا عنوان ہماری تعلیمی پستی کے اسباب۔ جی حیرت ہے کہ تعلیم و ترقی میں ہے پیچھے، کہ جس قوم کا آغاز ہی اقرا سے ہوا تھا۔ جب میں تاریخ پر نظر دوڑاتی ہوں تو دیکھتی ہوں کہ ہماری آن بان شان دنیا کی تہذیبوں پر اپنے نشانات رکھتی تھی۔ ارے ہمارا کردار تھا، اپنا تعلیمی نظام تھا۔ مسلمان اس روئے زمین پر ایک ترقی یافتہ اور سپر پاور کے طور پر موجود تھے، لیکن افسوس تاریخ کے بدلتے اسرار و رموز نے بہت کچھ بدل ڈالا۔ افسوس صد افسوس، ان کے بادشاہوں کے وارث آج کے اس راہ پہ چل پڑے ہیں۔ اب جب میں اپنے موجودہ تعلیمی نظام پر نظر دوڑاتی ہوں نا تو خود کو دنیا سے بہت پیچھے پاتی ہوں۔ میں دیکھتی ہوں کہ ہمارا ملک آج بھی یورپ کے تعلیمی نظام کو اپنایا ہوا ہے اور یہیں سے ہماری پستی کا آغاز ہوا۔ ہمیں اگر اس پستی سے نکلنا ہے تو دوبارہ وہی نظام لاگو کرنا پڑے گا جس نے ہمیں ترقی کے زینے چڑھنا سکھائے اور بلندی کی معراج عطا کی۔ صدر علی وقار، اپنے ارد گرد کے ماحول کو جاننے کا شوق ہی انسان کو تعلیم کی طرف مائل کرتا ہے، لیکن افسوس ہمارے نظام تعلیم میں تو تحقیق و غور و فکر سرے صحیح مفقود ہے۔ جماعت اول سے ہی بچوں کو سائنسی علوم پڑھائے تو جاتے ہیں لیکن سمجھائے نہیں جاتے۔ آج کل کے طلباء میں تعلیمی سوچ پروان چڑھنے کے بجائے پوزیشنز کا جنون سر چڑھ کے بولتا ہے۔ ہم آج بھی بچوں کو رٹا سسٹم کا عادی بنا رہے ہیں جس سے ان کی تخلیق صلاحیتیں ختم ہو رہی ہیں۔ یہ سب تب سے ہو رہا ہے جب سے ہم نے اپنا تعلیمی نظام چھوڑ کر یورپ کا تعلیمی نظام اپنایا۔ آخر میں بس یہی کہوں گی، ہمیں اپنا ریزلٹس کی جانب پہلے آپ نعت کے ریزلٹ جو ہے وہ ساحل صاحب آپ نعت کے ریزلٹس ہمیں بتائیں کہ کون سا ایسا بچہ تھا جو آپ کو سب سے پہلی جو بچی آئی ہیں ارد ذیشان، دوسروں کے کمپیریزن میں انہوں نے بہت اچھا پڑھا ہے اور ایک فلو میں پڑھا ہے، کہیں بھی اسٹک نہیں ہوئی اور ان کی جو لے تھی پڑھنے کی وہ بہت اچھی تھی، انہوں نے بہت اچھے انداز میں پڑھا ہے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی ونر نعت میں ارد ذیشان آپ کو بہت مبارک ہو۔ اسی کے ساتھ تقریر کا اسپیچ کے ریزلٹس کی جانب۔ اچھا، میں نے اتنی تنقید کی ہے تلفظ کو لے کے، آج ایک تعریف بنتی ہے۔ ایک مقررہ آئیں پہلے نمبر پہ، انہوں نے وہ لفظ ٹھیک بولا جو ہم عموماً غلط بولتے ہیں۔ انہوں نے لفظ کا استعمال کیا سمت، ہم عموماً بھی اردو بولتے ہیں سمپل بولتے ہیں، جو کہ غلط العام ہے، غلط ہے۔ تو مجھے بہت اچھا لگا۔ اور جو آج پہلا شو ایسا ہے جس میں تعریف کی ہے آپ نے، کسی چیز پہ خوش ہوئے ہیں۔ تو جب ہم کسی چیز پر تنقید کرتے ہیں برائے اصلاح کرتے ہیں، یہ بھی بتا دوں تنقید برائے اصلاح ہے۔ تو آج اگر کوئی بچہ اچھا پرفارم کر رہا ہے اور ٹونالٹی یعنی ہم آواز کے اتار چڑھاؤ کی بات کریں تو اس بچی کی بہت اچھی تھی۔ تو فاتح ہمارے ساتھ جو ہوں گے وہ آج کے تمام پارٹیسپینٹ نے بہت اچھا پرفارم کیا، لیکن ہمارے ساتھ جو آج کی تقریری مقابلے کی فاتح ہیں ان کا تعلق ہے گریسفل سے انمول۔ بہت مبارک ہو الہی محمد انور گریسفل گرامر ہائی اسکول سے، آپ کو بھی بہت بہت مبارک ہو۔ اور اب کچھ سوالات جو میں عتیق بھائی آپ سے پوچھنا چاہوں گا، جس طرح آپ نے ایک یہ ویژن ہے آپ کا، بولتی کتابیں، ڈیجیٹل بکس،
کیا اس سے جب سے آپ نے اس کو لانچ کیا ہے آپ کے پاس کیا فیڈ بیک آ رہا ہے کہ لوگوں کی بچوں کی ایجوکیشن پہ اس سے فرق پڑ رہا ہے؟ کیا بچے اس کو انٹرسٹ کے ساتھ اس کو لے رہے ہیں؟ کیا فیڈ بیک سے میں یہ جاننا چاہوں گا. بہت اچھا سوال آپ نے کیا ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے جو ایفرٹس ہم کر رہے ہیں اس کا آؤٹ پٹ ہمیں کیا مل رہا ہے. اس کا کچھ ریزلٹس بھی ہے یار. دیکھیں ایک ادارہ 1987 سے کام کر رہا ہے اور وہ اسٹل آگے بڑھ ہی رہا ہے. اور اس کی اگزامپل میں آپ کو یوں دوں گا. ہم نے دنیا کے اندر ایک کریکولم میں بہت بڑی چینجنگ آئی ہے. اسٹیم ایجوکیشن سسٹم لانچ ہوا ہے جو 4 ایلیمنٹ سے مل کر بنتا ہے: سائنس، ٹیکنالوجی، انجینئرنگ اینڈ میتھ پہ. اس پہ اگر میں بحث کروں تو ایک بہت طویل بحث ہے. میں اس کو کنکلوژن آپ کے سامنے یہ رکھتا ہوں کہ بولتی کتاب میں جب سے آیا ہے تب سے لے کے 2025 اگست تک ہمارے پاس یہ رزلٹ تھے کہ ہمیں اسٹیم پر جانا پڑا. اچھا, بہت اچھا آؤٹ پٹ تھا لوگوں کا, پیرنٹس کا, ٹیچرز کا. اب تو بلکہ یہ بھی ہے جب پیرنٹس کال کرتے ہیں اسکول کو کہ آپ جاوید پبلشر کی بکس کیوں نہیں یوز کر رہے. یہ آپ کی کامیابی الحمدللہ. اور ہم الحمدللہ ڈے بائی ڈے آگے کی طرف جا رہے ہیں. میں نے جس طرح اسٹیم کا آپ کو حوالہ دیا, اسٹیم 4 ایلیمنٹ پہ بیس کرتا ہے. ہم اسٹیم تک کیسے آئے؟ ظاہر بیک پہ اتنا کام ہم کر کے آئے, دن بدن اچھے سے اچھی چیزیں پرووائڈ کی. آپ تو پھر اسٹوڈنٹس کی بات کر رہے ہیں. میں آپ کو یہاں ایک بہت یونیک بات بتاتا ہوں. جاوید پبلشر وہ واحد ادارہ ہے جس نے اساتذہ کے لیے بہت کام کیا, جس نے ریسورسز پہ بہت کام کیا, ٹیچر سپورٹ مٹیریل, ایگزامینیشن پیپر, ٹیسٹ شیٹس, منتھلی ٹیسٹ شیٹس, ان پہ اتنا کام ہم نے کیا ہے کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ ٹیچرز کا کام جسٹ ایس ایل اوز کو ڈیلیور کرنا ہے. ان کا کام ایگزامینیشن پیپر ڈیزائن کرنا نہیں ہے. یو جسٹ ہیو ٹو ڈیلیور ایس ایل اوز, چاہے وہ میتھ ہو, سائنس ہو, سوشل ہو. اچھا, 4 ایلیمنٹس کے حوالے سے اگر میں بات کروں جو ہماری ایک کامیابی ہے جس کو مارکیٹ میں بہت اچھا رسپانس مل رہا ہے, سائنس, ٹیکنالوجی, انجینئرنگ اینڈ میتھ. تعلیمی دنیا کے اندر ایک انقلاب برپا کیا اس نے. اس سے مراد یہ ہے کہ کوئی بھی سبجیکٹ آپ پڑھا رہے ہو تو وہ دوسرے سبجیکٹ کے ساتھ انٹیگریٹ ہو, اس کا رزلٹ, اس کا آؤٹ پٹ اسی طرح ملے جس طرح میتھ پڑھا رہے ہیں تو سائنس کا بھی ہو. اس کے ساتھ ایک چیز اور تھی کہ کانسیپٹ, آپ نے بہت بات کی رٹیفیکیشن کے اوپر. ہماری سوسائٹی کے اندر سب سے بڑا کینسر تعلیمی بیریئر, بالکل یہی ہے سب سے بڑا. بالکل بہت اچھی بات ہے کہ جس ویژن کے ساتھ یہ چلے تھے اس میں کامیاب ہوئے. اللہ پاک آپ کو اور اس ویژن میں کامیابی عطا فرمائے. ہمارے پروگرام کے یہاں وقت جو ہے وہ ختم ہو جاتا ہے. معزز خواتین و حضرات, کل روزانہ کی طرح میٹرو ون نیوز پہ رات 10 بجے آپ سے پروگرام میں ملاقات ہوگی جس کا نام ہے رمضان کے رنگ گریس کے سنگ. اور کل نئے مہمانوں کے ساتھ ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ سے ہوگی ملاقات. جب تک رہیے اپنا خیال. آپ کا اور ہمارا اللہ نگہبان.